Hello and welcome to MATV Kashmir in Focus. Before I start today's show, I want to make one thing absolutely crystal clear. We never have intended or even tried to defame a populace like any nationality or ethnic group, or even for that matter, any religion. In our show, we denounce hate speech. What we do is we reveal people who are actually doing violence and committing. We have always tried our best to invite guests from Pakistan, from POJK, from Gilgit-Baltistan, from Union Territory Jammu Kashmir, so that all point of views can be put across. And we have successfully demonstrated in the past that we have had guests from Mirpur, Muzaffarabad, from Gilgit, from Skardu, from Srinagar as well. And even today, we are expecting a guest, very special guest, to join us later in the show from Mirpur, which is in Pakistani occupied Jammu and Kashmir. So having said that, let's get to our show. नाज़रीन, आज जो है मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले तो आपने ये खबर सुनी होगी कि चलास में एक बस के ऊपर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में 10 लोग हलाक हुए और शहीद हुए और 26 लोग उसमें घायल हुए, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई जाती है। हम जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटियों के दोनों धड़े आपस में एक हो चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से माफ कीजिएगा, किस तरह से 1 दिसंबर को पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की गई और बड़ी कामयाब हड़ताल हुई। पहली दफा तारीख स्कर्दू में चौक यादगार में बहुत बड़ा जलसा किया गया। तो उस कत्लेआम किया गया है, इसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि ये लोगों में खौफ और हरास फैलाने के लिए किया गया और लोगों की तवज्जो जो है वो इस वक्त जो तहरीक चल रही है उससे हटाने के लिए किया गया। इस वाक़े के फौरन बाद नौजवान गिलगित बल्तिस्तान ने मुजाहरा किया गिलगित प्रेस क्लब के सामने और एक रैली भी निकाली। उसकी छोटी सी वीडियो है, आप देखिए। दहशतगर्दों का जो यार है, दहशतगर्दों का जो यार है, ये कत्ल और गारत, ये जुल्म ज्यादती, ये जुल्म ज्यादती, ये फिरका वारियत, ये फिरका वारियत, ये फिरका वारियत, हुकूम दो, हुकूम दो, हुकूम दो, जीने 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 दो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दों का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, दहशतगर्दों का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। हाथों में हाथ दो, हमारे साथ दो, हाथों में हाथ दो, हमारे साथ दो, हम सबकी खातिर निकले हैं, हमारे साथ दो। जैसा आपने देखा नाज़रीन, दहशतगर्दों का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। अब जाहिर है ये मासूम बच्चे जो है वो इसी तरह से अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। हम सबको पता है कि दहशतगर्दों का सबसे बड़ा यार पाकिस्तान में कौन। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे पास कुछ खबरें गिलगित बल्तिस्तान से हैं, उनमें एक खबर तो मेरे पास ये है
کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے 10 اضلاع میں پہیا جام ہڑتال کی گئی. ایک سیکنڈ ناظرین، میرا خیال ہے ہمارے گیسٹ کا فون ہے. جی لنک بھیج دیا آپ کو، بھیج دیا لنک، بھیج دیا آپ. تو وہ 10 اضلاع میں جو ہے وہ سٹرائک ہوئی ہے اور بڑی کامیاب سٹرائک ہوئی ہے، جس کے بعد جیسا آپ جانتے ہیں کہ سٹرائک ہونے کے بعد یہ فائرنگ کی گئی، یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا. دوسری طرف ناظرین، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ معروف ایک وہاں کے سیاستدان ہیں، بڑے قوم پرست سیاستدان ہیں، احسان علی ایڈوکیٹ، انقلابی ہیں. انہوں نے ان کو بنا دیا گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کا چیف کوآرڈینیٹر. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے دو جو دھڑے ہو گئے تھے ان کو ایک کرنے میں احسان علی ایڈوکیٹ صاحب کا بہت عمل دخل ہے، اور ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ چیزوں کو جوڑنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس حوالے سے گلگت میں ایک مقامی ہوٹل میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس اجلاس میں گلگت بلتستان انجمن تاجران، ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن، ہوٹل ایسوسی ایشن، جماعت اسلامی، متحدہ وحدت المسلمین، رینٹ اے کار ایسوسی ایشن، وکلاء کراکورم نیشنل موومنٹ، بلاورستان فرنٹ، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، پشتنی باشندگان سمیت جو کور کمیٹی عوامی ایکشن کمیٹی کی وہ بھی اس اجلاس میں شامل تھی، جس میں متفقہ طور پر جو ہے وہ احسان علی ایڈوکیٹ صاحب کو کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے مختلف اسپتالوں میں کام کرنے والے چھوٹے ملازمین کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں فاقے پڑ گئے ہیں. اسی طرح سے ناظرین، سبسڈی جو گندم کی ختم کی ہے پاکستان نے، اس کے خلاف عوامی ورکرز پارٹی نے اور گلگت بلتستان طلبہ تنظیم نے مل کر جو ہے وہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے. یہ کچھ خبریں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، ہمارے اگر گیسٹ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو ان کو ساتھ شامل کر لیں گے جیسے ہی وہ آئیں گے. لیکن اس وقت گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں پی او جے کے بعد تحریک، پی او جے کے میں تو 7 مہینے سے تحریک بڑے زور و شور سے چل رہی ہے بجلی کے بلوں کے خلاف، لیکن گلگت بلتستان میں دیر سے دوبارہ ریجوینیٹ ہوئی ہے موومنٹ، ڈسینٹ کی ریزسٹنس موومنٹ، یہ سبسڈی کے خاتمے کے خلاف. لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ ان کے نمبر زیادہ انہوں نے سکور کر لیا، کیونکہ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے 2 دھڑوں کو ساتھ جوڑ لیا اور احسان علی ایڈوکیٹ کو کوآرڈینیٹر بنا لیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نا. پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ابھی بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، تمام عوامی ایکشن کمیٹیاں اکٹھی ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ اسلام آباد کی طرف. دیکھتے ہیں بابا جان کی ایک تقریر جو انہوں نے گلگت بلتستان میں کی ہے، یاسین کے علاقے میں جا کر گندم کی سبسڈی وغیرہ کے حوالے سے. وہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت گلگت بلتستان کی، اس کی کیا کیفیت. دیکھیے یہ تقریر بابا جان. میرے بہادر بھائیوں، یہاں غور سے سنو. ہمارے وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل صاحب فرماتے ہیں، دیکھو نا ہمیں یہاں سے کیا اسلام آباد میں بلایا، وہاں ایک خاتون نے کھڑا کر کے مجھے بیزت کیا، مجھے ڈانٹا. فائنانس منسٹری اسلام آباد میں کہا کہ تم مفت گندم کھاتے ہو، تم ہمیں کچھ نہیں دیتے ہو. تو میں بہت مایوس ہوا، میں کیا کرتا، تم ڈوب کے مر جاتے ہو. جناب ہمارا 180 ارب روپیہ NFC ایوارڈ میں بنتا ہے، اب تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. 1 روپیہ بڑھنے نہیں دیں گے.
इंसान असम्बली के लड़ेंगे, मदनियात के लिए लड़ेंगे, अपने दीगर हुकूक के लिए लड़ेंगे, तिजारती तारीखी रास्तों को खोलने के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए लड़ेंगे, हम यहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए लड़ेंगे। यहाँ तो आपने 70 साल से एक नर्सिंग स्कूल भी हुकूमत ने नहीं बनाई। ये पहले चीफ सेक्रेटरी से लेके वजीर आला से तमाम सरकारी मुलाजिमीन से ये गाड़ियां वापस ली जाए, और ये भी जिस तरह आवाम जाते हैं दफ्तर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए तो कितना बड़ा पैसा बच जाएगा। इसलिए अफसरशाही की शाही प्रोटोकॉल के खिलाफ हमें लड़ना होगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि क्या मूड है इस वक्त वहां पे। आप चलते जरा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की तरफ। एक छोटी सी रिपोर्ट हमें आई है वहां से, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बिजली के बिलों पर लगे हुए टैक्सेस के खिलाफ वहां तहरीक चल रही है पीओजेके में, और गिलगित बल्तिस्तान में आटे की सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ चल रही है। तो अगर ये दोनों तहरीकें आपस में जुड़ जाएं, यानी कि जैसे अवामी एक्शन कमेटी के 2 धड़े जो है वो जुड़ गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और तमाम बिखरी हुई अवामी एक्शन कमेटियां ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में शामिल हो गई है यहाँ पीओजेके में। अगर पीओजेके की और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की दोनों का एक्शन कमेटियां जुड़ जाएं और ये आजादी का नारा बुलंद कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इनके रास्ते में कोई रुकावट बाकी रहेगी। बहरहाल देखिए ये रिपोर्ट। खातिन आज़ाद कश्मीर की 74 ईयर्स की सबसे बड़ी तहरीक जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जारी है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 90% लोग जिस तहरीक से जुड़े हुए हैं और जिस तहरीक के लिए बाहर निकले हैं, जिस तहरीक के लिए खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सारे बाहर निकल के आए हैं, आज वो तहरीक कामयाबियां आप समेट रही है, वो तहरीक कामयाबियों की तरफ बढ़ रही है। उस तहरीक की कामयाबियों की तरफ बढ़ने की वाहिद जो रीजन थी वो ये थी कि लोग मुतिद थे, और लोगों का एक ही मोटो था कि लोगों ने मुतिद होकर आगे बढ़ना है, और लोग मुतिद होकर मज़ामत करते रहे, और आज आगे बढ़ते बढ़ते कामयाबी यकीनन अवाम की होगी। इसलिए अवाम की होगी कि अवाम हक पे है। ख़वातीन हज़रात, ज़ाहिर है बहुत लंबे अरसे से तहरीक चल रही है, तकरीबन 7 महीने हो गए इस तहरीक को चलते हुए, लेकिन लोगों का जो स्टेमिना था, लोग जिस ताकत के साथ मज़ामत करते रहे, वो बदस्तूर जारी है और बदस्तूर लोग उसी तरह खड़े हैं। ख़वातीन हज़रात, इसमें कामयाबी की बुनियादी शर्त ये है कि आपने अपना बिजली का बिल किसी सूरत में जमा नहीं करवाना। बिजली चूँकि अगर आज़ाद कश्मीर से प्रोड्यूस होती है तो कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी की गलियों से होती हुई अगर दोबारा आज़ाद कश्मीर जाती है तो उस पे जो गलियों में घूमने के चार्जेस हैं वो भी आपको देने पड़ते हैं। जिस गली से बिजली आपकी घूम के आती है उस गली के फर्दर टैक्सेस आप पे लगते हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस आप पे लगते हैं। बिजली के बिल पे 18 किस्म के टैक्सेस होते हैं। 18 किस्म के टैक्सेस के बाद बिजली आपको 53 रुपीज़ की मिलती है। यही बिजली आप हुकूमत पाकिस्तान को 2 रुपये 39 पैसे की देते हैं, जो वापस आपको 53 रुपीज़ की मिलती है। अगर 2 रुपये की आप बेचते हैं, 53 की आप दोबारा खरीदते हैं, यहाँ से वहां तक बिजली को घुमाने के आपको 51 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये जाहिर है आपके साथ ज्यादती नहीं बल्कि जुल्म है। इसलिए बिल आपने किसी सूरत जमा नहीं करवाना। आपकी मज़ामत यही है कि आपने बिल जमा नहीं करवाना। तो ये पहली दफा अगर ये 73 साल की तारीख में इतनी अजीम तहरीक बनी है तो इस तहरीक को अभी नाकाम नहीं होने देना, इससे पीछे नहीं हटना। अगर यहाँ से आप पीछे हटे हैं तो पीछे हटना मौत है, आगे बढ़ना ही जिंदगी है। पीछे हटना मौत है, आगे बढ़ना ही जिंदगी है। 70 सालों में ऐसी शानदार तहरीक जो है वो नहीं उठी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में। मैं भी यही कहता हूं कि इस तहरीक को जाया होने से कैसे बचाया। नंबर 1 तो ये कि इसके अंदर से मजहब का जो तड़का लगाने की आदत है पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदानों को, उन नजरिए का तड़का लगा देते। यानी जो मुस्लिम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सरकार भी वो इस्लाम ले आएगी बीच में तहरीकों के, या जो बाएं बाजू वाले हैं वो सोशलिज्म की डुगडुगी बजाएंगे। यानी हर तकरीर में उन्होंने ये जरूर कहना है कि सोशलिस्ट इनकलाब तक जदोजहद जारी रहेगी। मुसलमान जो है इस्लामिक सोच वाले जो है वो कहेंगे कि जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा उस वक्त तक जो है तहरीक जारी रहेगी।
یہ بے معنی باتیں ہیں دونوں. اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک ایجنڈے کے اوپر دونوں تحریکوں کو اکٹھا کیا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں کے دانشور طبقے کہہ رہے ہیں، میں تو صرف ان کا آپ تک میسج پہنچا رہا ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر آزادی کا نعرہ دونوں طرف سے نہ لگایا گیا اور یہ تحریک ضائع ہو گئی تو پھر اس کے بعد شاید اس خطے کے عوام کو وہ موقع نہ ملے کہ وہ اپنی خود مختاری اور آزادی حاصل کر سکے. ہاں، کسی خیبر پختونخوا کا حصہ بن جائے اور وہاں پہ کوئی انقلاب آ جائے، وہ ایک علیحدہ چیز. یا پنجاب کے ساتھ یہ شامل کر لیں ان کو، پی او جے کے علاقوں کو، اور یہ پاکستان کا حصہ زبردستی بنا لیں اور پاکستان میں کوئی انقلاب ہے اور وہ اس کا سر بنے، وہ ایک علیحدہ چیز. لیکن گلگت بلتستان، چاہے اس کو آپ بلاورستان بنانا چاہتے ہیں، چاہے اس کو آپ لداخ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، جب تک وہاں آپ آزادی کا نعرہ نہیں لگائیں گے، آپ کو آپ کے پہاڑوں کے وسائل پر آپ کا اختیار قائم ہی نہیں ہو سکتا. اور یہی بات جو آپ نے آخری ویڈیو میں سنی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی گلیوں سے گھوم پھر کر بجلی واپس جب آزاد کشمیر میں آتی ہے تو ہمیں 50 روپے پر یونٹ دینا پڑتا ہے زیادہ. یہ 50 سے 60 تو ہو سکتا ہے، یہ 50 سے 48 نہیں ہوگا. یہ اس صورت میں ہوگا یہ جب آپ آزادی حاصل، چاہے آپ آزاد کشمیر کو ایک خود مختار آزاد ریاست بنائیں پاکستان سے آزاد کر کے، چاہے آپ بھارت میں ملیں، آپ ملیں یا نہ ملیں. اس وقت جو سوال ہے تحریک کا وہ یہ نہیں ہے. سوال اس وقت جو تحریک کا مجموعی سوال ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہاں سے، وہ یہ ہے کہ اٹس ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس تحریک کو کوآرڈینیٹ کیا جائے دونوں علاقوں میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں. اور یہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت یہ کوشش کریں کہ دونوں خطوں کی عوامی ایکشن کمیٹیوں کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. اگر وکلا کی بار کونسلیں ہیں تو وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہو، علیحدہ علیحدہ آپ جدوجہد نہیں کر سکتے. اور بابا جان اور احسان علی ایڈوکیٹ جیسے لیڈرز گلگت بلتستان کے پاس ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ انقلابی ابھار غرق ہو گیا تو اس سے بڑی بدقسمتی اس خطے کے لیے اور نہیں ہو. اسی طرح سے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جتنے بھی لوگ، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ 7 مہینوں سے چلنے والی اس تحریک کے باوجود ان کی مدد کے لیے کوئی بیرونی ہاتھ نہیں آ رہا. ان کی مدد کے لیے کوئی آسمان سے ابابیلیں نہیں آ رہی. جو کرنا ہے ان کو خود ہی کرنا ہے، اور ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ وقت قوموں کی تاریخ میں آتے ہیں، یہ وقت وہ وقت ہوتے ہیں جس وقت قومیں تاریخ کے دھارے بدل دیتی. یہ وہ وقت ہے جب قومیں ری بورن ہوتی ہیں، دوبارہ پیدا ہوتی ہیں، اپنے اوپر سے غلامی کی چھال اتار کے ایک نیا بدن پیدا کرتی ہیں. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر اس چھال کے گھٹن والے ماحول میں ان کا نہ صرف دم گھٹتا ہے بلکہ ان کا دم ختم ہو جاتا ہے. ان کی شناخت، ان کی زبان، ان کی ثقافت، سب کچھ مٹ جاتا ہے. اس لیے یہ نعرے بازیوں کا وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے تاریخ نے تشتری میں رکھ کے اس خطے کے لوگوں کو دیا ہے، جس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹیاں، دونوں عوامی ایکشن کمیٹیاں، پی او جے کے اور پی او جی بی کی، ان کی قیادتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، موقع شناس ہونا چاہیے. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو تاریخی دھارا ہے جس میں اس وقت ان کو اتارا گیا ہے فطرت کی طرف سے،
قدرت کی طرف سے ان کو اتارا گیا ہے اور بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے عوام کے دلوں میں. اس مقام کا اب استعمال کیسے؟ پاکستان تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. یہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں پاکستان تو خود مقروض ہے اور وہ جیسے آخر میں ہڈی رہ جاتی ہے تو اس کو چبا کے چوس چوس کے اس کا جو ارک ہے وہ بھی نکال لیتے ہیں. وہ تو اب پاکستان تو پی او جے کے اور پی او جی بی کے ساتھ اب یہ کر رہا ہے. پاکستان کی طرف اسلام آباد کی طرف مجھے لوگوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں تو مظفر آباد اسمبلی اور گلگت اسمبلی کے طرف مارچ کرنا چاہیے اور گھس جانا چاہیے اندر. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, سمجھے نہیں. ابھی مجھے کال آئی ہے فقار احمد ایڈوکیٹ صاحب کی جو چیئرمین ہیں جموں کشمیر پیپل نیشنل الائنس کے. وہ کہہ رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں ہک اپ کرنے کی لیکن مجھ سے ہک اپ نہیں ہو رہا. ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت رات کے 11:15 بج چکے ہیں آزاد کشمیر میں, تو اس وقت تھوڑی پرابلم ہے لیکن ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے اور ان کو ہم ساتھ جوڑ لیں گے, شاید اگلے پروگرام میں جوڑ لیں. دیکھتے ہیں کیا ٹیکنیکل ہچ ہے ان. لیکن میں ایک بار پھر یہ کہوں گا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. پی او جے کے لوگ, گلگت بلتستان کے لوگ کب تک رینگ رینگ کے زندگی گزاریں؟ تنخواہیں نہیں مل رہی, ہاسپٹل ہے تو دوائیاں نہیں ہیں, دوائیاں ہیں تو جعلی ہیں, 2 نمبر ہے. ہر طرف جو ہے خوف اور دہشت کا راج ہے. ہر تیسرا بندہ تو وہاں پہ ایجنسیوں کا ہے. آپ بعد میں کرتے ہیں, ایجنسیوں تک پہلے پہنچ چکی ہوتی اور ہر شخص جو ہے وہاں وہ اسی کوشش میں ہے کہ میں کسی طرح یہاں سے نکلوں, اور اگر نکل نہیں سکتا تو باہر سے کسی طرح پیسے منگواؤ لوگوں کو فون کر وہاں تو پیسے نہیں ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, آٹا نہیں ہے, راشن نہیں. یہ کوئی زندگی, یہ کوئی زندگی ہے؟ حالانکہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان کے پاس اتنی دولت ہے کہ یہ دینے والا ہاتھ تھا, لینے والا نہیں ہے. اور آج بھی ہم دینے والے ہیں, لینے والے نہیں ہیں. چاہے دریائے جہلم کا پانی ہو, چاہے دریائے سندھ کا پانی ہو جو گلگت بلتستان سے بہتے ہوئے پورے بحر ہند تک جاتا ہے. ہمارے پانیوں سے پاکستان کے کھیت سیراب ہے, ہمارے پانیوں سے وہاں اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے پاکستان کے کنکمے جل رہے. ناظرین آپ کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو 6:30 بجے لنڈن ٹائم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے. جے بھارت, جے جموں کشمیر.